السلام علیکم، میں ہوں حق نواز اسد۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تھاٹس آر تھنگس، سوچیں اشیاء ہیں، اور اس وقت تو یہ بہت ہی طاقتور اشیاء بن جاتی ہیں جب واضح مقصد ہو اور جب انسان کے سامنے دولت و فراوانی یا کامیابی کی خواہش شدید ہو۔ آج سے کوئی تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے جب ایڈمنڈ سی بارنس نامی ایک شخص نے امیری اور سوچ کے درمیان کے تعلق کو دریافت کیا اور ثابت کیا کہ یہ فارمولہ حتمی اور حقیقی ہے۔ اس کی دریافت کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے وہ اس تک پہنچ گیا، بلکہ وہ قدم با قدم اور بتدریج اپنی اس دریافت تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکا۔ اس کا نقطہ آغاز تھا شدید تمنا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کا نقطہ آغاز تھا شدید تمنا کہ میں نے تھامس ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بننا ہے۔ بارنس کی خواہش کا بنیادی ترین عنصر ایک تھا، اور وہ یہ کہ اس کی یہ خواہش مطلق تھی، ایسی خواہش جس میں تبدیلی کے بارے میں اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ برے حالات میں تھا، اس کی معیشت کمزور تھی، مگر تب بھی اس کے دل میں یہ خیال تک نہیں تھا کہ وہ اس وقت کے امریکہ کے امیر ترین بزنس مین کے لیے کام کرنے کا سوچتا۔ اس کا مقصد بس ایک تھا، ایڈیسن کے لیے نہیں بلکہ ایڈیسن کے ساتھ کام کرنا۔ بارنس کے دل میں جب یہ خواہش پیدا ہوئی تو اس کے راستے میں دو بڑی رکاوٹیں سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ پہلی، اس نے ایڈیسن کا نام تو سن رکھا تھا، اس کی کامیابی کے چرچے تو اس تک پہنچے ہوئے تھے، مگر وہ ذاتی طور پر دنیا کے اس عظیم موجد اور بزنس ٹائکون کو نہیں جانتا تھا۔ اور دوسری دلچسپ رکاوٹ یہ تھی کہ اس کے پاس ریل گاڑی کے کرائے کے لیے پیسے تک نہ تھے جو اسے امریکہ کے نیو جرسی علاقے اورنج تک پہنچا سکتے جہاں ایڈیسن کا آفس تھا۔ سوچیں، ایسی دو بنیادی قسم کی رکاوٹیں عام انسان کے سامنے ہوتی، سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا کہ گولی مارو اس سوچ کو۔ مگر بارنس کی خواہش معمولی انسانوں والی خواہش نہ تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ حوصلہ ہارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اس نے بغیر پیسوں کے سفر شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مال گاڑی پر بیٹھا اور اورنج کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ اس کے بعد کی دلچسپ حقیقت کو سنیں۔ خالی جیب، تباہ حال، جیب میں ایک ٹکا بھی نہیں ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح سائنسدان، موجد اور بزنس ٹائکون ایڈیسن کی لیبارٹری تک پہنچ گیا، اور وہاں جا کر اس نے اعلان کہا وہ اس عظیم موجد کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے آیا ہے۔ ایڈیسن نے کئی سال بعد بارنس کے ساتھ اپنی اس پہلی ملاقات کا احوال ان الفاظ میں بیان کیا تھا۔ میرے سامنے ایک تباہ حال شخص کھڑا تھا، ایسا شخص جس کا دیوالیہ نکل چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی اور چہرے پہ ایک عزم جو مجھے بتا رہا تھا کہ یہ شخص جو کرنے آیا ہے وہ ضرور کرے گا، کیونکہ پچھلے کئی سالوں میں ایک چیز جان چکا ہوں، کسی ایک کامیابی کے لیے انسان اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار ہو جائے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی۔ میں نے جب بارنس سے بات کی تو میں نے اسے موقع دینے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا وہ کامیابی کے حصول تک اپنی کوششوں سے باز آنے والا نہیں تھا۔ اس کے بعد کے جو واقعات نے رخ اختیار کیا، اس نے ثابت بھی کیا کہ میں نے جو سوچا تھا ویسا ہی ہو کر رہا۔ اس ملاقات میں نوجوان بارنس نے جو بھی ایڈیسن سے کہا وہ اہم نہیں ہے، اہم وہ تھا جو اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ خیر، بارنس کو ایڈیسن کے آفس میں کام کرنے کا موقع مل گیا۔ اس کی وجہ اس کی ظاہری شکل و صورت ہرگز نہیں تھی، کیونکہ اگر ظاہری حالت پر ایڈیسن فیصلہ کرتا
تو یہ تو بات اس کے خلاف جاتی تھی۔ جس چیز نے اس کو ایڈیسن کے دفتر میں گھسنے میں مدد دی تھی وہ تھی اس کی سوچ۔ اب ایسا نہیں تھا کہ اس پہلی ملاقات میں نوجوان بانس کو ایڈیسن کا پارٹنر بننے کا موقع مل گیا۔ اسے ایڈیسن کے دفتر میں معمولی اور غیر ضروری کاموں پر تعینات کر دیا گیا، ایسے کام جو کہ ایڈیسن کے لیے کبھی ضروری نہیں تھے مگر بانس کے لیے بہت ضروری تھے۔ وہ اس سے اپنی صلاحیتیں ایڈیسن کو دکھا سکتا تھا اور یہی بات اس کے لیے بہت تھی۔ 5 سال گزر گئے اور کہیں اس کی خواہش کی کوئی تکمیل کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ کہیں کسی نے اسے جھوٹا دلاسا تک نہیں دیا تھا کہ جو تو کرنے آیا ہے ضرور کرے گا۔ وہ خواہش جو لے کر وہ اپنے گھر سے بے سر و سامانی کے عالم میں نکلا تھا، لیکن باہر کی دنیا میں کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی بانس کے دماغ میں جو چل رہا تھا وہ تھا ایڈیسن کا پارٹنر بننا۔ ماہر نفسیات بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی چیز کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے تو پھر باہری حالات بھی اسی طرف سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بھی وہ خود سے بات کرتا تو یہی کہ میں یہاں ایڈیسن کا پارٹنر بننے آیا ہوں اور میں اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے باقی کی اپنی ساری زندگی داؤ پر لگانے کو تیار ہوں۔ جب وہ خود سے یہ بات کر رہا ہوتا تو ایسا نہیں تھا کہ وہ بس کھوکھلی لفاظی کر رہا ہوتا، بلکہ اس سے اس کی مراد ہوتی یا تو ایڈیسن کا پارٹنر بنوں گا یا پھر یہی کوشش کرتے کرتے باقی کی ساری زندگی گزار دوں گا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہر انسان کی کہانی کسی اور ہی طرح سے لکھی جاتی ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنا کر اس پر ثابت قدم ہو جاتا ہے تو اس کا احمقانہ خیال بھی عملی حقیقت کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ غیر متزلزل عزم اور ثابت قدمی وہ بلائیں ہیں جو دنیا کی ہر رکاوٹ اور ہر چیلنج کو ہرا سکتی ہیں۔ بانس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ ڈٹا رہا اور آخر کار وہ موقع آ گیا۔ موقع آیا بھی تو عجیب ہی شکل میں آیا جس کا بانس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ موقع یا اپرچونٹی کی یہی چال ہوتی ہے، یہ ہمیشہ عقبی دروازے سے داخل ہوتا ہے اور اکثر یہ بدقسمتی یا وقتی شکست کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اپرچونٹی کی یہی چال شاید ہم میں سے اکثر لوگ زندگی میں پہچان نہیں پاتے۔ ہوا یہ کہ حال ہی میں مسٹر ایڈیسن نے ایک ڈیوائس مکمل کی تھی جس کا نام رکھا گیا تھا ایڈیسن ڈکٹیٹنگ مشین، اور جسے اب آئی فون کہا جاتا ہے۔ اس مشین کو بیچنے کے حوالے سے ایڈیسن کے سیلز مین زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے تھے کیونکہ ان کی نظر میں یہ کوئی بکنے والی چیز نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا اسے بیچنا لوہے کے چنے چبانے جیسا کام ہے۔ یہ ایڈیسن کی ناکامی تھی، سیلز مینوں کی مشکل تھی، مگر بانس کو اس میں اپنے لیے موقع نظر آ گیا۔ ڈکٹیٹنگ مشین میں اب بھی دنیا کے 2 لوگوں کو دلچسپی تھی، ایک وہ جو اس کا خالق تھا یعنی عظیم موجد ایڈیسن، اور ایک اس کے آفس میں معمولی کام کرنے والا ایک نوجوان ایڈمنڈ سی بانس۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ڈکٹیٹنگ مشین کو بیچ سکتا ہے اور یہی اس نے جا کر ایڈیسن کو کہا۔ ایڈیسن جو اس کی فروخت سے مایوس ہو چکا تھا، اس نے فوراً ہی بانس کو ہاں کر دی اور قسمت کے کرشمے دیکھی۔ بانس اس مشین کو بیچنے میں کامیاب ہو گیا۔ کامیاب ہی نہیں، بے تحاشا کامیاب، اتنا کامیاب کہ ایڈیسن نے یہ مشین پورے امریکہ میں بیچنے کا کام ایڈمنڈ سی بانس کو سونپ دیا۔ یہ اس بزنس پارٹنرشپ کا آغاز تھا جس کا خواب لے کر بانس چلا تھا اور جس کے نتیجے میں یہ مشہور سلوگن بنا تھا، ایڈیسن ڈکٹیٹنگ مشین
invented by Edison, installed by बांस। ये बिजनेस इत्तेहाद 30 साल तक चला, जिसमें बांस ने बेतहाशा दौलत कमाई, इतनी दौलत कि वो अमेरिका के उमरा में शुमार हुआ। मगर इस कामयाबी का सबूत सिर्फ दौलत ही नहीं थी जो बांस ने कमाई थी, बल्कि इस कामयाबी में एक आलमगीर सच भी एक बार फिर साबित हुआ था। और वो आलमगीर सच ये है कि कोई भी सोचकर अमीर हो सकता है। दोस्तों, आप भी ज़रूर कामयाबी चाहते हैं, तो इसलिए जो आपने पहला काम करना है वो अपनी सोच को बदलना है। अपने जहन से नामुमकिन का लफ्ज़ निकाल दें और अपने जहन में ये बात बिठा लें कि दुनिया का हर वो काम मैं कर सकता हूँ जो मैं चाहूँगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर लाजमी कर दें। शायद हमारी एक क्लिक किसी की ज़िंदगी बदल दे।